السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں پھر ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں جس میں میں یہ بتانے والی ہوں کہ ہمارے رب نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا چیز بنایا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 4 چیزوں کو بنایا اور تمام چیزوں کو انہوں نے کن کہہ کے یا فرشتوں کے ذریعہ بنایا ہے۔ وہ 4 چیز ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اگر کسی بھی انسان سے یہ سوال کر دیا جائے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کون 4 چیزوں کو بنایا، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے جنت عدن کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم بنائی، پھر اللہ نے اسی قلم سے ہماری تقدیر لکھی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ 4 چیزیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا اپنے ہاتھوں سے ہماری تقدیر لکھی ہے۔ ایمان کا ایک حصہ تقدیر بھی ہے۔ ہمیں تقدیر پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیے اور کہے کہ اگر اللہ لکھے گا کھانا کھانے کا تو ہم کو کھانا ملے گا اور آپ آرام سے بیٹھے رہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے تقدیر لکھ دی ہے اور راستہ تم کو دونوں دکھا دیا ہے، ایک اچھا اور ایک برا۔ اب آپ چنیں گے کہ کون سے راستے پہ آپ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقدیر کے لیے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر میں اگر کسی کو چور لکھ دیا ہے تو وہ چوری ہی کرے گا نا، وہ کوئی بغیر چوری کیے تو رہے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کا سوال بہت سے نوجوان بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک اونٹ لے کر کے مسجد میں آیا اور سوچا کہ نماز پڑھ لے، لیکن اگل بغل دیکھا تو کچھ باندھنے کا نہیں تھا، لیکن ایک شخص باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم میرا اونٹ دیکھ لو گے؟ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا اونٹ پکڑ کے رکھتا ہوں جب تک کہ آپ نماز پڑھ کر آ جائیے۔ پھر وہ شخص اندر گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان کے دل میں خیال کیا کہ وہ آدمی جو تمہارا اونٹ دیکھ رہا ہے، باہر نکل کے تم اس کو 2 دینار دے دینا۔ تو اس شخص کے دل میں آیا کہ اجرت کے طور پہ وہ اسے باہر نکل کر کے 2 دینار دے دے گا۔ وہ شخص تب تک اس کے دل میں بے ایمانی آ گیا تھا اور وہ سوچا کہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کیوں نہ ہم یہ اونٹ کو جا کر کے بیچ دے اور اس سے پیسہ لے لیں۔ اور وہ اونٹ کو لے کر کے چلا گیا اور جا کر کے 2 دینار میں اس نے اونٹ کو بیچ دیا۔ اس کے قسمت میں اللہ نے 2 دینار لکھا تھا، طریقہ اس کو دیا تھا کہ تم کیسا چنتے ہو۔ اگر وہ صبر کرتا اور انتظار کرتا تو اس کو 2 دینار اس آدمی سے مل جاتا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا اور برائی کے راستے کو چنا اور وہ اس کو چوری کیا اور اونٹ کو بیچ کر کے اس کو 2 دینار ملا۔ اس کے قسمت میں دینار 2 تھا۔ طریقہ اللہ نے انسان کو خود دیا ہے اختیار کہ تم کو چننا ہے کہ تم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ صبر کرتے ہو کہ نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص صبر کرتا تو اسے وہ اچھا پھل ملتا، اس کو دنیا میں بھی 2 دینار ملتا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ملتا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق یاد رہے گا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔